السلام علیکم گائز، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں صبح خیر سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاز مکہ ولاگ۔ تو ماشاءاللہ سے آج ہم جا رہے ہیں مدینہ پاک کی زیارتوں کے لیے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھنا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو مدینہ پاک کی جو ہے نا کافی زیارتیں کروائی جائیں۔ تو ہم جا رہے ہیں عمرہ زائرین کے ساتھ زیارتوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو تفصیلات بھی بتاتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہاں کی جو زیارتیں ہیں وہ بھی کرواتا جاؤں گا۔ تو گئی سب سے پہلی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے جبل احد کی، ٹھیک ہے۔ مطلب جبل احد کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا غزوہ احد کی جنگیں بھی ہوئی تھی۔ اس مقام پہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور یہاں پر ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو مطلب لاڈلے چچا تھے، ان کو بھی یہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ میں ان کی قبر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اسی مقام پر جو ہے نا وہ 70 شہداء کی قبریں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، یہاں پر 70 شہداء کی قبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ 70 شہداء جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ کوئی بھی خوشبو نہیں پھینکی جاتی، کوئی بھی اگربتی نہیں لگائی جاتی، پھر بھی ماشاءاللہ سے یہاں سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا عمرہ زائرین یہاں پر جو ہے نا وہ زیارتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مدینہ کی کافی ساری میں زیارتیں کرواؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حضور پاک کے چچا کی جو قبر مبارک ہے۔ حضور پاک کے چچا جو سیدنا امیر حمزہ تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ جو آپ کو سامنے قبر نظر آ رہی ہے لوہے کے جنگلے سے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ تو دوستو یہ والی جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، کافی لوگ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رحمہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مطلب جو ہے نا غزوہ کی جنگ ہوئی تھی، وہ میں مقام آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پر مطلب یہاں پہ تیر اندازی ہوئی تھی۔ میں اوپر جا کے آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ اوپر والا سارا نظارہ ہے دوستو۔ یہ والی جو سائیڈ ہے نا، یہ والی سائیڈ، یہ کہا جاتا ہے کہ اس سائیڈ سے جو ہے نا وہ مطلب تیر اندازی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، اور مطلب جو جن کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ تو یہ سامنے جو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ جبل احد کے پہاڑ ہیں۔ تو دوستو اگلی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلہ تین، ٹھیک ہے۔ مسجد قبلہ تین وہ مطلب قبلہ تین، ٹھیک ہے۔ قبلہ تو وہ ہوتا ہے جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دو، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کے اندر دو قبلے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر بھی جو آپ لوگوں نے نفل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے قبلہ تین۔ قبلہ کا مطلب جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور تین کا مطلب عربی میں ہے دو، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس مسجد کے اندر دو قبلے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے مطلب ایک قبلہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ایک قبلہ جو ہے نا وہ فلسطین کی طرف ہے، مطلب مسجد اقصی کی طرف ہے۔ وہ والا قبلہ بھی میں وہ مصلی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی اس مسجد میں دو قبلے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے نفل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے نفل ادا کر رہے ہیں۔ یہ مطلب فرنٹ سائیڈ ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا وہ بیک سائیڈ ہے، وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مصلی نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ، اوپر آپ کو نا یہ دیکھیں، یہ آپ کو مصلی نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو میری بیک سائیڈ پہ جو فرنٹ سائیڈ ہے، یہ خانہ کعبہ والی سائیڈ ہے۔ ابھی تو ہمارا قبلہ یہ والا، پہلے ہم مسلمانوں کو قبلہ اس طرف ہوتا تھا، مسجد اقصی کی طرف۔ تو دوستو اگلی جو ہماری زیارت ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق، یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی مسجد ہے۔ یہاں پر 7 مسجدیں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ساری مسجدوں کا وزٹ کرواؤں گا۔ دوستو یہ جو مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، میں اوپر جا کے بھی آپ کو انشاءاللہ پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد حضرت علی شیر خدا کی ہے۔ یہاں پر صبا، اس مقام کو صبا مسجد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں۔ صبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
اور ایک یہ والی مسجد آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو پاس جا کے اس کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ جو مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی، اس مسجد کا نام ہے حضرت عمر، مطلب یہ جو مسجد ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس مقام پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ مقام غزوہ خندق کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی، اور یہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی لڑائی کے مطلب یہاں پہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کو مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ پہلے 2 مسجد ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو 2 مسجدوں کو شہید کر کے ابھی اس کا ایک ہی مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پہاڑ پہلے دور کے ہیں، ٹھیک ہے، جب مطلب ترکیوں کی یہاں پہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہ خیمے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ والی جو مسجد ہے نا، یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ 7 مسجدیں موجود ہیں اس وقت۔ تو ابھی میں آ گیا ہوں اوپر والے میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں اس مسجد کا نام مسجد فتح، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی لڑائی کے فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے لوگ نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پہاڑوں پہ اوپر یہ جو اوپر مورچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کافی دور سے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں نظر آ رہے۔ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو مورچے اوپر نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ مورچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ترکیوں کے حکومت کے بنے ہوئے ہیں، جو مطلب جب سعودی عرب مکہ مدینہ پہ ترکیوں کا راج ہوا کرتا تھا، ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو گائز ابھی ہم آ گئے ہیں مسجد قباء میں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی اور تاریخی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کو ہمارے پہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہاں پر آپ کو 2 نماز رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب 1 عمرہ ادا کرنے جتنا ملتا ہے، وہ بھی قبول عمرہ کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اندر جا کے سارا اس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ تو ابھی ہم وضو وغیرہ کر کے ماشاءاللہ سے ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء کے اندر۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ یہاں پر صرف گائز آپ نے آ کے 2 نماز رکعت نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 نماز رکعت نفل ادا کرنے کا یہ ثواب ہے جتنا آپ 1 عمرہ ادا کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی قبول عمرہ کا۔ یہاں پر صرف آپ نے 2 نماز رکعت نفل ادا کر لیے، آپ کو 1 عمرہ ادا کرنے کا قبول ثواب ملے گا۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی لوگ یہاں پہ نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی نفل ادا کر لیا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ زمزم پانی، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری مسجد جو ہے نا یہ بھی اندر سے بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی لوگ صحن میں بھی جو ہے نا وہ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی اور تاریخی مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد یہ تھی مسجد قباء۔ یہ مدینہ پاک سے تقریباً تھوڑے فاصلے پہ، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر۔ یہ ہے زمزم پانی یہاں پہ، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زمزم پانی۔ یہ ماشاءاللہ سے باہر والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ساری یہ سفید کلر کی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری مسجد ہے، اندر سے بھی بہت پیاری مسجد ہے اور باہر سے بھی، اور نقشہ بھی بہت ہی پیارا ہے اس کا۔ یہ سارا باہر والا ایریا۔ تو گائز ابھی ہم آ گئے ہیں سلمان فارسی کے باغ میں، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ باغ جو سلمان فارسی کا باغ ہے یہ ہمارے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو مطلب زیارتیں کرواتے ہیں وہ آپ کو یہاں بھی لے کے لازمی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ہر قسم کی جو ہے نا وہ کھجور مل جائے گی، اور اچھے ریٹ پہ یہاں پہ سے آپ کو مل جائے گی۔ اجوا، شکری، مطلب کسی بھی قسم کی آپ کو یہاں سے کھجور چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑی یہاں پہ شاپ ہے، ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، مطلب کہ کسی بھی قسم کی آپ کو کھجور چاہیے تو وہ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اجوا بھی چاہیے، کوئی اور بھی چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ تر جو نا وہ لوگ اجوا لیتے ہیں کیونکہ اجوا کی نا بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ دیکھیں سارے مطلب انہوں نے سکری، ربیہ، شبی، مطلب یہاں پہ انہوں نے ساتھ نام بھی لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو باغ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان فارسی کا باغ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ سے یہ اس وقت تھوڑی سی ویڈیو نہیں صاف آ رہی کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں۔ تو گائز ابھی ہم آگے ہیں مسجد نبوی میں۔ ابھی انشاءاللہ جو سب سے امپورٹنٹ، جو سب سے خاص زیارت ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں آگے جا کے دکھاتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو روضہ رسول کی بالکل لائیو زیارت کرواؤں گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو میں آپ نے ویڈیو دیکھ کے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آگے میں کس جگہ کی زیارت کرواؤں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس جگہ میں جا کے میں آپ لوگوں کو وہاں کی زیارت کرواؤں۔ یہ جو گیٹ نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہے، اس گیٹ سے ہم اندر داخل ہوں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھے، یہاں پر 1 اور 2 نمبر گیٹ ہے، اور راستہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سارا دکھاتا ہوں کہ حضور پاک پہ سلام پیش کرنے کے لیے جانے کے لیے راستہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے مطلب بورڈ بنا کے باہر لکھ کے لگائے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کے لیے جانے کا راستہ، ٹھیک ہے، سارا آپ کے ساتھ میں یہاں پہ آج شیئر کروں گا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جا کے یہاں میں رش بھی دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ سے رش بھی کافی زیادہ ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرواؤں گا۔ تو یہ ہم بالکل پاس آ چکے ہیں، سبز گنبد آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل، ٹھیک ہے، سبز گنبد کی آپ بالکل لائیو زیارت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں سے لیفٹ ہینڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ انہوں نے بورڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم بالکل روضہ رسول کے بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں باب اسلام، یہ اسلام کا دروازہ، سلام کرنے کے لیے یہ گیٹ نمبر 1 ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے ہم چل پڑے ہیں، رش بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں بالکل سیدھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ دوسری جو سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریاض الجنہ والی سائڈ ہے۔ ریاض الجنہ مطلب ہے جنت کا ٹکڑا، جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے جسے جنت کی کیاری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ممبر رسول ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ابھی پہلے اس پہ مطلب خطبہ وغیرہ دیا جاتا تھا، تو جو بھی نظام ہوا کرتا تھا، تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے رش بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں آپ کو سامنے جالیاں نظر آ رہی ہوں کہ یہ روضہ رسول کی جالیاں گائز، تو اس کے ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے، مطلب ایک جگہ انہوں نے کور کی ہوئی ہے نا ریاض الجنہ کے لیے، یہاں پہ پھر آ کے لوگ جو ہے نفل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ تو گائز ماشاءاللہ سے ہم بالکل روضہ رسول کے سامنے آ چکے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں، کیونکہ آپ اس وقت روضہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں۔ روضہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں، ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بھی قبر ہے اور حضرت عمر بن خطاب کی بھی۔ تو یہ ماشاءاللہ سے ہم آ چکے ہیں باہر کی طرف، سلام پیش کر کے، تو یہ دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے بکی، باب بکی، تو یہاں سے مطلب آپ باہر کی طرف آتے ہیں۔
تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اور اسلامک ویڈیو آپ کو بر وقت ریسیو ہوتی رہے. ٹھیک ہے.